سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ نہیں، جس دن رجب بھاٹی یہاں سے گیا پاکستان، تو میں نے کہا تھا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی مشکل وہاں پہ پیدا ہوگی، اور آج ہمارے پاس یہ اطلاع ہے کہ رجب بھٹ کے اوپر حملہ کیا گیا۔ میں نے تو یہ کہا تھا کہ کوئی نہ کوئی مذہبی جنونی جو ہوگا، جو جہالت میں میرا خیال ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اسلامی تعلیمات کیا ہے، وہ ایسے کا قدم اٹھائے گا۔ جان تو بچ گئی رجب بھٹ کی، مگر یہ وکلاء نے جناب حملہ کیا ہے، جو ہمارے پاس رپورٹ ہے، وکلاء نے اس کی پٹائی شٹائی کر دی۔ کوئی پوچھنے والا نہیں وہاں پہ، ایک کیس عدالت میں چل رہا ہے، مگر ہمارے جو عوام ہے ان کو مذہبی طور پہ ایسا گمراہ کیا گیا ہے، اس میں یہ وکلاء بھی شامل ہیں، اس میں دوسرے لوگ بھی شامل ہیں، کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ قوانین کو خود اپنے ہاتھ میں آپ کیوں لے رہے ہو۔ اگر کوئی بھی بات ہوئی ہے، یہ کہتے جی اس نے وکلاء کے بارے میں کوئی بات ایسی کی ہے، کچھ بھی ہے، لیکن آپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی کے اوپر آپ ہاتھ اٹھائیں۔ میں ایک مولانا صاحب کی ابھی تقریر سن رہا تھا، ان کی تصویر بھی اوپر لگاؤں گا۔ وہ کہہ رہے تھے جی یہ مسلم لیگ نون جب بھی آتی ہے یہ اسلام کی مخالفت کرتی ہے۔ اچھا جی، کیا مخالفت کی انہوں نے؟ میں ان کے کوئی حق میں نہیں، مسلم لیگ نون کے مخالفت سننے کیا کی؟ مخالفت یہ کی ہے کہ لاؤڈ اسپیکر جو ہے مساجد سے اتار دیے گئے یا انہیں لمٹ میں کر دیا گیا، اور علماء کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ اور پھر ممتاز قادری آپ سب کو یاد ہوگا، اس کے بارے میں یہ مولانا فرما رہے تھے کہ ان کو جی شہید کر دیا گیا، پھانسی دی گئی تھی، اور ایک بندے کو انہوں نے قتل کیا، وہ بھی گورنر پنجاب تھے، سلمان تصویر۔ تو ظاہر جو سزا بنتی ہے، ایک طرف یہ اسلام کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف پھر مولوی کو یہ نہیں پتا کہ اسلام میں لکھا کیا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ یہ جاہل مولوی جو ہیں، انہوں نے نا عوام کو کچھ ایسی تعلیمات دی جو خود اس سے پتہ نہیں ہے۔ اب ایک طرف یہ کہہ رہا ہے جی کہ مسلم لیگ نون غیر اسلامی کام کر رہی، دوسری طرف قاتل کو قرآن میں لکھا ہے قتل کا جو بھی سزا ہے وہ قتل ہے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ یہاں پہ مولوی صاحب جو ہے وہ منافقت جو ہے اس کا رول ادا کر رہے۔ یہ جو علماء ہیں ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ دیکھو یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، وہ فتنے و فساد کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ نے اذان دینی ہے اذان دو، اگر آپ نے خطبہ دینا ہے خطبہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کی اصلاح کے لیے ہو۔ یہ خطبہ نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے فرقے کے لیے آپ وہاں پہ لاؤڈ اسپیکر استعمال کریں اور وہاں سے تقریریں کریں، فلاں کو مار دو، فلاں کو اٹھا دو، فلاں کو یہ کر دو، فلاں واجب القتل ہے، اور خود ہی آپ وہاں پہ بیٹھے اس طرح کے خطبے دیتے رہو۔ پھر وہاں پہ اس کے علاوہ بھی یہ لاؤڈ اسپیکر پہ آگے جو گاؤں وغیرہ میں لوگ رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے اعلان بھی مسجد سے ہوتے، اور اگر کسی کی کوئی بزنس ہے تو وہ بھی اعلان مسجد سے ہو رہا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا وہ بھی وہیں سے چل رہا ہے، ہر چیز وہاں پہ لاؤڈ اسپیکر کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے نہ تو میں نے ووٹ کبھی دیا، نہ میں ان کے حق میں ہوں، مگر جو بات غلط ہے اس کو آپ جب تک غلط نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے اختلافات اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، مگر یہ جو کچھ اس وقت مسلم لیگ نون یا پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے میرا خیال ہے کہ عوام جو ہے وہ کافی مطمئن نظر آ رہے۔ آج ہی لاہور میں بات ہوئی میری، اور انہوں نے کہا جی مریم جو ہے بہت کام کر رہی ہے، لائٹیں لگا دی ہے، صفائی ہے، بڑی تعریف کی جا رہی تھی، اور کہہ رہے تھے کہ یہ کافی تبدیلی یہاں پہ نظر آ رہی ہے، جو پلاٹوں پہ قبضے تھے اس پہ کام کر رہی تھی، وہ اب آپ کو بھی پتا کہ ہائی کورٹ نے وہ رکوا دیا۔ اس پر میں نے کئی پروگرام کیے، لیکن یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کوئی اختلافات پڑ گئے ہیں، کوئی توہین مذہب کا بھی توہین عدالت کا کیس شیس بھی دائر ہوا ہے اس طرح کے مریم کے اوپر، اور دوسری جو ہے عظما اس کے لیے، اور کوئی دراڑ پڑ گئی ہے اس میں۔ کیا ابھی تک ہمارے پاس تو مکمل رپورٹ نہیں کیا حقیقت ہے۔ اب یہ جو علماء ہے ان کو کنٹرول کرنا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آپ
کو اگر کوئی سہولت ملی ہوئی ہے مسجد میں، اذان آپ نے دینی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ نماز کی طرف آؤ، اور وہاں پہ آپ ایک دوسرے، جس طرح میں نے بھی کہا، لوگوں کو برا بھلا کہیں گے، لوگوں کے فرقے کو برا بھلا کہیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہوگی آج کے دور میں اس چیز کی اجازت دے گی۔ مولوی سمجھتے ہیں کہ ہمارے سے ڈر کے یہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن تحریک لبیک کی جس دن سے منجی ٹھکی ہے وہاں پہ، اور پتہ ہے آپ کو وہاں پہ جو کچھ بھی ہوا مرید کے، اس کے بعد خوف تو ان کے دل میں آ چکا ہے مولویوں کے، مگر ابھی بھی وہ کیڑا جو ہے وہ تنگ کرتا ہے۔ تو میں یہ پنجاب گورنمنٹ کو باقاعدہ طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے مولوی جو سوشل میڈیا پہ آ کے تقریریں کرتے ہیں اس طرح کی، جو جس پر گورنمنٹ پہ بھی اعتراضات اور اسلام پہ بھی اعتراضات، ہر چیز پہ اعتراضات کرتے، ان کو بھی ذرا ٹھیک کرنا چاہیے، ان پہ بھی پابندی لگانی چاہیے کہ کسی مسجد میں جا کے نماز نہ پڑھا سکے، کسی جگہ خطبہ نہ دے سکے۔ اب یہ لاؤڈ اسپیکر تو نہیں استعمال کریں گے، وہاں بھی جا کے یہ نفرت کی تقریر آرام سے بیٹھ کے بھی لوگوں کو نفرت کی طرف توجہ دلا سکتی ہے۔ کئی دفعہ میں نے کہا میں ترکی گیا، وہاں پہ دیکھا وہ اپنے کوئی شور شرابہ نہیں، لاؤڈ اسپیکر میں اذان ہوئی، جس نے نماز پڑھنی پڑھ لو، جس نے نہیں پڑھنی نہ وہ مولوی آ کے کوئی حکومت کے خلاف بولتے ہیں، نہ ان کو کوئی کسی کے ساتھ دلچسپی ہے۔ وہ کہتے، اور وہاں پہ جاتے ہیں لوگ، میں بھی گیا مسجد میں نے دیکھا مسجد بڑی بڑی تھی، جمعے والے دن لوگ جمعے پہ آئے ہوئے تھے، مگر وہ قرآن سے خطبہ دے رہے تھے لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ ہمارا مولوی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے خطبہ دیتا ہے، لوگوں کے لیے اصلاح اگر آپ نے دیکھنی ہے تو میں روزانہ آپ کو کوئی نہ کوئی میرا 10 چیزیں بتاتا ہوں کہ یہ وہاں پہ ہوا، وہ ہوا، اور جو عوام ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، پبلک کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے۔ تو جو اسلام یہ مولوی چاہتے ہیں وہ آپ سب کو علم پتہ ہے۔ اگر غیر قانونی طور پہ ایک مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں پہ آپ نے اجازت نہیں لی گورنمنٹ سے، اور اس کو اگر گورنمنٹ گرا دیتی ہے، وہاں پہ بھی مولوی کو اعتراض ہے، یہ کہتے ہیں جی غیر قانونی، اب اسلام ہی کہتا ہے کہ غیر قانونی آپ کس طرح مسجد بنا سکتے، کس طرح کسی کی جگہ پہ قبضہ کر کے آپ مسجد بنا سکتے، چاہے گورنمنٹ کی جگہ ہے، یہ بھی تو اسلام نے کہا ہے نا، یہ نہیں کہا کہیں پہ۔ تو جو اسلام یہ علماء بتا رہے ہیں لوگوں کو، وہ اتنا خوفناک ہے کہ ابھی جس طرح یہ رجب بٹ آج تو بچ گیا، مگر کوئی پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہو جائے، کوئی کسی کا پتہ نہیں کہہ سکتا۔ لوگوں کے دلوں میں ایسی مذہبی طور پہ 295 298 سی کیس بنو کے ایسی کھچڑی بنائی ہوئی ہے کہ کوئی نہ کوئی اٹھے گا اور وہ کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، اور بعد میں کہہ دیتے ہیں جناب وہ اس کے پیچھے اگر اس کو سزا نہ ہو، جس طرح ممتاز قادری کی میں نے بات کی ہے، اس کو بچا لو کسی طرح بھی، اور پھر وہ مر گیا تو شہید، اس کی قبر جو ہے وہ بھی ایک بزنس بن جائے گا، تجارت بن جائے گی، وہاں پہ بھی پیسہ شیسہ آنا شروع ہو جائے گا، آہستہ آہستہ وہ دربار بن جائے گا۔ نئی نسل جو ہے وہ جہالت میں اتنی آگے نکل چکی ہے کہ آئے دن اب لوگ جو ہے سوشل میڈیا پہ دیکھتے، مگر اس کے باوجود لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، کوئی نہ کوئی پیر پکڑا ہوتا ہے، کبھی مولوی پکڑا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اتنی گہرائی میں جہالت ہمارے دماغوں میں جا چکی ہے کہ ان کے سامنے سارا کچھ ہوتا ہے۔ کوئی پیر کہہ رہا رات کو قبرستان 2 بکرے دے آنا، کوئی اور لوگ زندہ جو ہیں ان کو کھانا نہیں مل رہا۔ ایک سیدھا سا سوال پاکستان میں، قبرستان میں بکرے دے آنا، جادو اتر جائے گا، وہ جو جادو تو کر رہا ہے پہلے اپنی تو حالت بدل جادو کے ذریعے۔ عورتیں ہیں جہالت میں اتنی آگے ہیں، باغی جاتی ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے اس کو بھی استعمال کیا، اس کو بھی استعمال کیا۔ کئی جگہ پہ ایسے کیس آتے 2 بہنوں کو پیر صاحب استعمال کر رہے ہیں، اور وہ یاشی پیر کی لگی ہوئی ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیر صاحب کی ہم خدمت کر رہے ہیں۔ تو یہ جہالت جو ہے اس پر بڑا ضروری کنٹرول کرنا۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، مریم ٹھیک ہے یہ غلط ہے، نہ میں اس کے حق میں ہوں، مجھے پتا ہے وہ جس طرح بھی گورنمنٹ میں آئے، مگر یہ پیر جو ہے نا ان کا خاتمہ مولویوں کے ساتھ ساتھ کرنا بہت ضروری ہے۔ جعلی پیر، اصلی پیر، کوئی پیر شیر نہیں ہوتا، میں آپ کو بتاؤں یہ سب فراڈ ہے۔ آپ نے کام کرنا تو پیسے آنے ہیں، ورنہ کوئی چکر نہیں، آپ نے محنت کرنی ہے تو اس کا پھل ملنا ہے، کہیں پہ بھی اس چیز کا تصور نہیں۔ اب یہ پیروں کی جب شامت آئے تو پھر جی اسلام کے خلاف بات ہو رہی۔ اسلام میں کہاں لکھا ہوا کہ آپ یہ جا کے قبرستانوں میں بکرے دیتے رہے،
یا کوئی جوتے کو سنگھا رہا پیر. میں اس دن دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے ان کو ابھی سے پیر بنا دیا. یہ خاتمہ کیا جائے ان تمام چیزوں کا. ہر جگہ پہ سی سی ڈی کو کہ جو جس طرح دوسروں کا آپریشن کیا ان کا آپریشن کرے. فقیروں کے پیچھے تو بھاگ پڑتے ہیں مگر جو فقیر بناتے ہیں ان کو تو پکڑو پہلے. یہ بڑا ضروری ہے. ان کو اگر آپ کنٹرول کر گے مولویوں کو اور یہ پیروں کو, یہ جتنے مزار شزار ضرورت نہیں ان کی کسی قسم کی بھی. وہاں پہ جو قوم کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اب کہتے ہیں یہ ظالم حکمران آ گئے. اچھا جی آپ کی دعائیں تو بڑی قبول ہو رہی تھی, اب آپ کی لتریشن ہو رہی ہے. مولوی صاحب یہ جو بھی آگے یہاں پہ بتاتے ہیں کہ آپ تو بڑے نیک لوگ تھے, آپ کے اوپر پھر یہ کیوں مسلط ہوئے؟ بڑا سادہ سا سوال ہے. کدھر کی دعائیں, کدھر کی آپ کے پیر, کدھر کے مریض, کدھر کے فقیر, کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ تو یہاں سے آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ آج کے دور میں عقل, شعور, یہ چیزیں جب تک قوم میں نہیں آئیں گی, قوم کو محنت کی عادت نہیں پڑے گی. دال لگانے کی نہیں میں کہہ رہا, سوئچ پروگرام نہیں کہ فلاں کو سوئچ لگاؤ تو اپنا سسٹم چلاؤ, فلاں کو سوئچ لگاؤ. کل بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ, پاکستانی سسٹم ایسا ہے, ایک شادی پہ میں بیٹھا ہوا تھا, وہ کہتے جی کوئی بھی کام ہو آپ کا سفارش کے بغیر نہیں ہوتا. رشوت یا سفارش دو چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ کسی بھی جگہ پہ بیٹھے ہوئے جب تک آپ کا تعلق واسطہ نہیں آپ کا کوئی کام نہیں, آپ کو کسی نے پوچھنا بھی نہیں. اگر آپ کا تعلق واسطہ ہے تو آپ جائیں کسی جگہ پہ بھی جائیں, آپ کا کام ٹھکا ٹھک ہو جائے گا, کوئی کال آ جائے. تو یہ ہمارے پاکستانی سسٹم ہے جو چل رہے. وہ مولوی آگے بتا رہا ہے جی اسلام 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 اسلام. ان کے نزدیک اسلام کیا ہے؟ آگے وہ اسپیکر لگاؤ, کوئی 10-20 گالیاں احمدیوں کو دو, 10-20 گالیاں دوسرے اور کسی فرقے کو دو, کسی کے متعلق کوئی بیان جاری کرو, کسی کے متعلق کوئی بیان جاری کرو, کسی کے متعلق کچھ کو. یہ ان کے نزدیک اسلام. وہاں پہ قرآن کی بات نہیں, وہاں پہ حدیث کی بات نہیں, وہاں پہ یہ نہیں کہ اس طرح اپنی اصلاح کرنی ہے. یہ جو اسپیکر استعمال کرتے ہیں اس سے اصلاح تو نہیں ہوتی, بیڑا گرک ہمارا قوم کا ہوتا ہے اور اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑ. تو ایسا جو سسٹم پاکستان میں اگر مریم چلو جب تک ہے, مجھے اور بھی لوگوں نے کہا کہ بڑا کام کر رہی ہے, لیکن یہ زیادہ دیر چلنے نہیں دے گی. اتنی خطرناک مافیا ہے اور ایسے اختلافات جو بڑی سرکار ہے, جنرل ہے, ان کے اور ان کے درمیان ڈال دیے جائیں گے. آپ کو جلدی اس کے نتائج نکلنے شروع ہو جائیں, جلدی آپ کو پتہ چل جائے گا. کیونکہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ یہ قوم مصیبت میں پڑی رہے, ان کو عقل نہ آئے, ان کو سمجھ نہ آئے, ان کو شعور نہ آئے. اور یہ مریم بھی یہی چاہتی ہے. آپ اپنے اسکولوں کی حالت دیکھ رہے ہیں جہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے حالات کیا ہے, اور یہ نئی نسل جو ہے بڑی ہو کے کون سے کارنامے انجام دے گی, اور اپنے اسکولوں میں جا کے دیکھ. تو یہ جناب آج کے پروگرام کا مقصد تھا کہ اسلام جو ہے, اب جو مسلمان ہیں یورپ میں بھی رہتے ہیں, یہاں پہ اسپیکر ہے, وہ لوگ استعمال کرتے ہیں, باہر باز نہیں جاتی, اندر ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے, پاکستان جیسے اسلامی ملک میں اذان کی بات جو جانی چاہیے, مگر یہاں پہ لوگ اس کے باوجود پابندی کے ساتھ ساتھ پاکستان سے کئی ہزار درجے بہتر اسلام یہاں پہ اپنے اسلام کے مطابق زندگی گزارتے. جو مسلمان ان کی میں بات کر رہا ہوں. تو آپ کے اندر اسلام ہونا چاہیے مولوی صاحب. یہ لوگوں کو جس طرح آپ گمراہ کرتے ہیں یہ اسلام نہیں ہے. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھ. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. ناظرین, لگ ایسے رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. یورپ جو ہے وہ بھی آج کل آپ سب کے علم میں ہے, خبروں کی زینت بنا ہوا ہے, اور جو روس کے صدر ہیں بار بار دھمکیاں بھی دے رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں اگر یورپ نے پنگا لینا تو لے لے. جو یوکرائن کا مسئلہ ہے اس میں شرائط بڑھتی جا رہی ہیں. عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہے. خاصا میں کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا, اور لگ ایسے ہی رہا کہ کوئی یورپ کے ساتھ پنگا پڑنے والا ہے. نہیں, نتیجہ نکلے گا. نتیجہ وہی نکلے گا جو ان کے 22 نکات ہیں ٹرمپ صاحب کے, اسی پہ بحث چل رہی ہے, اور اسی کو محور بنا کے ساری گفت و شنید جو ہے وہ کی جا رہی ہے. یوکرائن کی جنگ کے یہ جو اپنا کرسمس ہے, یہ ساری یوکرائن کی جنگ کی نظر ہو گئی. ایک تو یہ ہے کہ
رشیا باز نہیں آیا, مسلسل وہ حملے کرتا رہا ہے. ہفتے کی رات بھی اس نے بہت بڑا ڈرون حملے بھی کیے ہیں اور میزائل بھی پھینکے ہیں. اس سے پہلے بھی وہ مسلسل ایوری نائٹ جو ہے وہ میزائل پھینکتا رہا ہے, چھوٹے پیمانے پہ بڑے پیمانے پہ, لیکن سکون نہیں آیا. ادھر جو گفت و شنید چل رہی تھی ٹرمپ صاحب کے فارمولے کے اوپر, وہ بھی آہستہ آہستہ اس پر بات چیت جو ہے وہ جاری رہی, کرسمس کے دنوں میں بھی جاری رہی ہے. ٹرمپ صاحب نے سنڈے کے دن فلوریڈا میں ملاقات کرنی تھی یوکرائن کے صدر کے ساتھ, لیکن اس کے لیے انہوں نے یہ شرط یہ رکھ دی تھی کہ میں یہ تبھی ملاقات کروں گا کہ اگر میرے فارمولے کو جو ہے وہ ایگری کر لیا جائے گا, تو یہ یقین دہانی کرا دی جائے گی کہ ہمارے فارمولے پہ ایگری کرے گا. میں ڈسکس کرنے کے لیے تیار ہوں. جو 2 اوپن پوائنٹ چل رہے ہیں اب پچھلے 10 دن سے, جس کے اندر ٹیریٹری جو ہے اس کی تقسیم ہے, کون سی رشیا کے پاس رہے گی, کون سی رشیا واپس کرے گا, کون سی یوکرائن جو ہے خالی کرے گا کچھ علاقہ جو ہے. تو اس سارے میٹر کا دوسرا اقتصادی پروگرام ہے یا ایک جو ان کا اٹامک کا وہ ہے پلانٹ, اس کے اوپر شدید ہے. یہ 3 مسئلے جو ہے اڑے ہوئے تھے. تو بہرحال یوکرائن کے صدر تو اڑ گئے, وہاں سپلائی کر گئے تھے. وہ انہوں نے وہاں پہ ہیلی فیکس کے اندر کینیڈا کے وزران سے بھی تفصیلی ملاقات کیے ان پوائنٹس کے اوپر, اور یورپ سے جتنے بھی ہمارے 4 بڑے ہیں یورپ کے ممالک, ان کے ساتھ بھی وہ رابطے میں رہے ہیں. فون کے اوپر خبریں آ رہی تھیں کہ رابطے میں بات چیت چل رہی ہے. جو کل ملاقات ہوئی ہے فلوریڈا کے اندر, اس سے بہت ساری امیدیں وابستہ تھیں بھائی وہاں فائنل سائن ہو جائیں گے. جو شرط رکھی تھی امریکن صدر صاحب نے وہ پوری ہو جائے گی, لیکن وہاں سائن تو کوئی نہیں ہوئے. لیکن یہ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم 90% جو ہے وہ ایگریمنٹ اس 20 نکاتی فارمولا کے اوپر دنیا جو ہے وہ ایگری کر گئی ہوئی ہے. اب یہی 2 پوائنٹ ہیں جن کے لیے ابھی تک کوئی مسئلہ فائنل نہیں ہو سکا. کہا تو یہ جا رہا تھا کہ ہو جائے گا, لیکن نہیں ہوا. ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ بھائی بات گفت و شنید جو ہے وہ نئے سال میں جاری رہے گی. اس کا مطلب یہی ہے کہ بھائی اس میں ابھی وقت لگے گا. تو بہرحال یہ کرسمس جو ہے وہ یوکرائن کی جنگ جو ہے کرسمس کی نظر ہو گئی, اور تمام ممالک جو ہیں وہ اس وقت ایک ٹینشن کی حالت میں سے گزر رہے ہیں. جو آپ کے نیٹو کے سیکرٹری جنرل ہیں, ان کا ایک انٹرویو شائع ہوا ہے کرسمس کی رات سے ایک رات پہلے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ایسی اطلاعات تھیں کہ بھئی روس جو ہے وہ 2027 کے اوپر یورپ کے اوپر حملہ کر سکتا ہے, اس کا ارادہ تھا. اور ہم اسی کو سامنے رکھ کے ہم یورپ کی طرف سے نیٹو کی طرف سے فکر مندی کا اظہار کیا جا رہا تھا. لیکن اس وقت صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ دنیا ڈیوائیڈ ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں رشیا تو تھا ہی, یورپ اور امریکہ آپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے ہوئے ہیں, اور یورپ کو خود ہی اپنی جو دفاع ہے وہ کرنا پڑے گا. اور صورتحال اس وقت یہ درپیش ہے کہ اگر روس حملہ کرتا ہے یورپ کے اوپر تو پھر امریکہ یورپ کی مدد کرنے پہ تیار نہیں ہے. انڈائریکٹ معنوں میں انہوں نے بات کی ہے کہ بھئی یورپ کو اکیلا ہی یہ لڑنا پڑے گا. وہ امریکہ والی پہلی جو نیٹو تھی وہ سب ختم ہو چکی ہے, اور اس کو خود اپنے ڈیفنس جو ہے وہ کرنا پڑے گا, جس کے لیے یورپ جو ہے وریڈ ہے اور وہ کوششیں کر رہا ہے. تو یہ نئی ڈیولپمنٹ جو ہے سامنے آئی ہے کہ بھئی امریکہ کا انٹرسٹ جو ہے جس طرح یورپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے وہ کہہ رہا تھا, وہ اس کا جھکاؤ اس وقت یہ کم از کم ٹرمپ صاحب کا جھکاؤ جو ہے, ٹرمپ حکومت کا جھکاؤ جو ہے وہ رشین پوٹین کی طرف زیادہ ہے یورپ کی نسبت. اور یہی بات جو ہے یورپ کو جو ہے فکرمند کر رہی ہے. خان صاحب ایک تو اس میں جو چیز سامنے آ رہی ہے کہ روس کی طرف سے یہ بھی شرط ہے کہ پہلے ہتھیار ڈالے جو یوکرائنی فوج ہے. دیکھیں جب معاہدہ ہو جائے گا تو پھر ظاہر ہے سب نے ہتھیار تو ڈالنے پڑیں گے, ان کو بھی ڈالنے پڑیں گے, ان کو بھی ڈالنے پڑیں گے. لیکن دونوں ڈالیں گے تو پھر ہی ہے نا. دیکھیے روس یہ مطالبہ بھی کر رہا ہے کہ یوکرائن جو ہے بالکل جو اس کے فوجی ہے وہ ہتھیار ڈال دے, تو یہ تو اور خطرناک ہو جائے گا. دیکھیے بھارت جب جنگ بند ہوتی ہے تو پھر ہتھیار تو سب کو ڈالنے پڑتے ہیں. اصل چیز تو ٹیریٹری کا معاملہ ہے کہ ٹیریٹری کے جو ڈونباس یا کیا اس علاقے کا نام ہے, وہ اس کے اوپر وہ رشیا اس کو خالی نہیں کرنا چاہتا, ان کے حوالے نہیں کرنا چاہتا یوکرائن کے حوالے, اور وہ ان کا مین مسئلہ جو ہے وہاں کھڑا ہوا ہے. اور دیکھیں اس کا کیا رزلٹ جو ہے وہ نکلتا ہے.
کوئی سرحدوں کی خلاف ورزی بھی کی ہے انگلینڈ کی طرف سے؟ یہ خبر ملی ہے کہ وہاں پہ جو روسی طیارے ہیں وہ دیکھے گئے ہیں سمندر پہ، اور وہ بھی یہ کہتے ہیں انگلینڈ والے کہ میسج یہی دیا گیا کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ نارمل کی ہماری پروازیں تھیں۔ دیکھیں خلاف ورزی تو مسلسل ہو رہی ہے، خود نیٹو والے مان رہے ہیں کہ کم از کم ڈرون کی خلاف ورزی تو ہر طرف مطلب یورپین ممالک کے اوپر سے ہو رہی ہے۔ تو بہرحال رشیا جو ہے اس وقت وہ یورپ کو دمکانے کے چکر میں ہے، انہوں نے جو مکمل پابندی لگا دی کہ 2027 سے بالکل کوئی گیس ویس کسی قسم کا کوئی نہیں رکھیں گے، تو ظاہر بات ہے کہ اس میں بھی اپنی جو ہے وہ شو تو کرنا ہے، تو اس لحاظ سے وہ ان کو اور زیادہ دوبارہ دھمکیاں دے دے کے اور اس قسم کی کارروائیاں ڈال کر۔ شوائس کی طرف سے بھی یہ اب پریشانی کا اظہار کیا گیا کہ اگر روس کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو ہمارے لیے مشکل ہوگی، وہ بھی اپنے بجٹ میں اضافہ کر رہے، اس طرح پورا یورپ کر رہا ہے، تو اگر 27 تک آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو کافی مضبوط یہ کر لیں گے؟ میں سمجھا آپ کے واسط لینے کی کس ملک پہ بات کر رہے ہیں؟ سوئٹزرلینڈ کی طرف سے بھی کل ایک بیان آیا کہ سوئٹزرلینڈ تو کسی جنگ میں حصہ نہیں لیتا، اس نے بالکل انڈیپینڈنٹ، وہ غیر جانبدار ملک ہے، اس نے اپنی شناخت جو ہے غیر جانبدار رکھی ہوئی ہے یونائیٹڈ نیشن کے اندر بھی، تو وہ کسی جنگ میں حصہ نہیں لے گا روس۔ جو اور اس کے پاس بالکل ہی چھوٹی سی ایک آرمی ہے، برائے نام سی آرمی ہے، لیکن انہوں نے بھی اعلان کیا کہ ہمیں بجٹ یہ بڑھانا پڑے گا اپنی حفاظت کے لیے نا۔ ظاہر بات ہے کہ بھائی اگر ان کے اوپر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو ہر ملک کو اپنی حفاظت کرنے کا حق تو ہے نا، تو وہ اس کے لیے امکان ہے کہ اپنی فوج کو وہ بڑھائیں، لیکن وہ کسی جنگ کا کسی معاہدے کا حصہ نہیں بنتے۔ ایک ابھی کچھ پاکستان پہ بات چیت کرتے ہیں، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ گئے ہوئے تھے پنجاب میں، وہاں کافی آپ نے بھی دیکھا تماشا لگا رہا، ایک دوسرے کو دھکے مارتے رہے۔ یہ آرام سے بھی تو سارا کچھ ہو سکتا تھا، اگر کوئی آیا ہے تو اگر وہ پرامن طور پہ وہاں آنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے۔ مبارک صاحب، یہ نورا کشتی جو ہے نا، یہ ہمارے کلچر کا، سیاسی کلچر کا حصہ بن چکی ہے۔ انہیں ذرا شرم نہیں آتی ہمارے سیاستدانوں کو، ہماری انتظامیہ کو، کہ دنیا کیا مذاق اڑاتی ہے۔ آپ نے یہ دیکھ لیا کہ بھئی کس طرح دوسرے سفارتکار جو ہیں ان کی نگاہیں پاکستان کی ایک ایک چیز کو نوٹ کر کے اپنے ممالک کو بھیج رہے ہوتے ہیں، اور ان باتوں سے یار ہمارا وقار اتنا گر چکا ہے کہ لوگ آپ کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے، سوائے ایک 2-4 ارب ملک آپ کے پاس ساتھ ہیں، اس کی بھی نئی کہانی جو آپ نے کل پڑھ لی ہوگی، جو انٹرنیشنل میڈیا پہ آئی، جو پاکستانیوں سے چھپائی گئی تھی، وہ بھی کل کی کہانی باہر آ گئی ہوئی ہے۔ تو اور دنیا کے اندر سوائے ہمارا مذاق اڑانے کی کوئی بات نہیں، ساری دنیا ادھر سے ادھر وزیر اعلیٰ وغیرہ ایک دوسرے کے قرآن ایک دوسرے کے شہروں میں جاتے ہیں، کوئی کسی کو نہیں روکتا۔ اب یہ لائٹیں آف کر دینا اور بچوں والے کھیل، بچپنوں والے، یہ ان کو ہمیشہ سے ہمارے اس جتنی بھی سیاسی پارٹیوں ہیں ان میں جب یہ اقتدار میں آتے ہیں تو یہی کھیل کھیلتے ہیں۔ لائٹیں بند کر دینا، ریسٹورینٹ بند کر دینا، ان کو پانی نہیں دینا، ان کو کھانا نہیں دینا، یہ چیزیں کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ آج دنیا کہاں پہ پہنچ گئی اور ہم وہیں پہ گھوم رہے ہیں؟ ہم آج بھی وہیں گھوم رہے ہیں، ہمارا سیاسی کلچر آج بھی اسی دائرے کے اندر جو ہے وہ چکر لگا رہا ہے، اور کوئی بہتری کی آثار میں نہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ نئی لیڈرشپ پیدا نہیں ہو رہی۔ جب تک نئی لیڈرشپ پیدا نہیں ہوگی، قوم کا واسطہ انہی لوگوں سے رہے گا، اور اسی گھیرے کے اندر جو ہے اپنا قوم پھر چکر کھاتی رہے گی۔ چیف آف آرمی اسٹاف کو جی دھمکی دی گئی انگلینڈ سے خاتون نے، اور انگلینڈ کو باقاعدہ طور پر یہ بتایا گیا ہے، اور انگلینڈ نے کہا جی ہمیں ثبوت دو۔ یہ دھمکیاں یہاں پہ کسی نے اگر دے دی، پاکستان جس طرح انگلینڈ سے بات چیت کر رہا ہے، کیا ایکشن لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ دھمکیاں دینے والے بھی تو پاکستانی ہے نا، حکومت تو دھمکی نہیں دی، ظاہر ہے جن کے لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ وابستگیاں ہیں وہ اس حد تک وابستگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں، اور مخالف کے لیے اس حد تک دشمنی میں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ کسی بات کا خیال نہیں کرتے کہ بھئی بظاہر تو آرمی جو ہے کام تو حکومت کا ہے، جو کچھ بھی آرمی کر رہی ہے وہ حکومت سے کروا رہی ہے نا، تو مظاہرہ جو ہے وہ حکومت کے خلاف ہونا چاہیے، نہ کہ اپنے اداروں کو جو ہے دوسرے ملکوں میں بدنام کیا جائے۔ آپ دیکھتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کی جان کو خطرہ ہے کسی قسم کا؟
चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की जान को क्या खतरा होना है, उनकी अपनी श्योरिटी इतनी जबरदस्त होती है। आपने शायद कभी रूट लगाना देखा हो, जो आर्मी चीफ जब निकलता है पाकिस्तान मंडी की सड़कों के ऊपर, वो जो रूट लगता है, कभी आपने उसका मुशाहरा किया? उसकी जान को क्या खतरा होना। जरदारी ने अंदर से आप समझते हैं कि अंदर से कोई खतरा पैदा हो तो वो उसके आसार नहीं है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की आर्मी के अंदर इतना जबरदस्त डिसिप्लिन है कि हम वहाँ अब ऐसा सेटअप बन गया हुआ है कि तरक्की उन्हीं को मिलती है, क्योंकि जब आपने जो प्रमोशन का इख्तियार एक शख्स को दे दिया हुआ है तो वो उन्हीं को प्रमोट करता है जिनके ऊपर उसको एतमाद होता है। जरदारी साहब बड़ी तारीफ कर रहे थे, आपने सुना होगा शायद पिछले 1-2 दिन पहले। राय साहब की तारीफ की वजह वो अपना टाइम पूरा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं 5 साल निकालूंगा, अपने पूरे करूँ, पहले मेरी छुट्टी ना हो, और वो कर जाएंगे 5 साल तो पूरे। क्या ख्याल? की तारीफ की वजह यही है जी। खान साहब बहुत शुक्रिया आपका। मैंने कहा 5 साल पूरे कर ही जाएंगे, जरदारी साहब के लिए कौन सा मुश्किल काम है। हाँ जी, चले, बहुत शुक्रिया खान साहब। तो जो PIA जी अब महाराज जिस तरह एंटर हुई है PIA में, उसके ऊपर प्रोग्राम करें, बड़ी दिलचस्प खबर है। ठीक, चले कल करेंगे आराम से, फिर आप भी आज इंग्लैंड पहुंच जाए खैर खैरियत से। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया खान साहब। अच्छा जी, ये मैं बता दूं कि जब भी कोई तारीफ करता है तो हमारे तो यही जरदारी साहब थे जो किस तरह के बयानात दिए करते थे, मगर आजकल क्योंकि उनको पता है कि मुझे भी कुर्सी चाहिए, हर बंदा जब कुर्सी के चक्कर में पड़ जाता है तो वो गलत ठीक नहीं देखता, वो देखता है कि मुझे कहाँ पे फ़ायदा है। चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, मैं ये बता देता आपको कि ये यूरोप के साथ वाला कुछ ना कुछ होने वाला है, अल्लाह रहम ही करे, मगर हालात नज़र आ रहे कि रूस पे भी इत्मीनान नहीं किया जा सकता और तल्लुकात जो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी ख़राब होते जा रहे हैं, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इन तल्लुकात को ठीक करने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। हम क्योंकि यूरोप वाले जो है वो बिल्कुल रूस के नज़दीक रहते, तो जो हमसाए हैं उनके साथ तल्लुकात अच्छे करने की कोशिश करनी चाहिए। अब अमेरिका ने तो अलहदा छोड़ ही दिया। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे बस।